نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانثار خادمین ساتھی اور صحابہ عطا فرمائے کہ جن کی مثال نہ پچھلے زمانوں میں نظر آیا نہ قیامت تک کسی کے اس طرح کے جانثار کی. وہ ہستیاں جنہیں حضور علیہ السلام کی صحبت میں اسی صحبت کی بنا پر جو صحابہ کہلایا اتنی عظیم و شان ہستیاں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جن کو اپنی رضا کی سند عطا کی اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وہ ہستیاں وہ ذوات مقدسہ جن کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے. جنہیں رضا کی سند اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں عطا فرمائی. ان 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ میں 4 صحابہ کو اللہ پاک نے تمام صحابیوں پر فضیلت عطا فرمائی. وہ 4 عظیم صحابہ جنہیں خلفاء راشدین کہا جاتا ہے. پہلے
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک نے جنہیں وہ مرتبہ اور وہ مقام عطا کیا کہ ان کی صحابیت کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا۔ آج کا موضوع گفتگو حضور کے یہ عظیم صحابہ کرام ہیں، چونکہ اس سے پہلے ان کے حوالے سے گفتگو نہیں ہوئی، تو آج انشاءاللہ اس مختصر گفتگو میں صحابہ کرام کے حضور ہم اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفا کی ایک مثال، قربانی کی ایک تصویر اور جد و جہد اور خدمت مصطفیٰ کا ایک عظیم استعارہ۔ آپ نے جو قربانی مصطفیٰ اور دین مصطفیٰ کے لیے دی، تاریخ آج بھی ان قربانیوں کو سلام پیش کر رہے ہیں، یہاں تک ایک موقع پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے کسی مہم کے لیے مالی قربانی کرنے کا حکم دیا تو میں نے سوچا کہ آج میں صدیق اکبر کو خود سے نہیں بڑھنے دوں گا، آج اس قربانی میں ان سے بازی لے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر حضور کے پاس آ گیا اور سوچنے لگا کہ آج کی اس خدمت میں صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر ہوئی تو میں نے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر لا رہے ہیں، سارا سامان گھر کا جتنا بھی تھا اس کو سمیٹا اور گھر خالی کیا اور سارا سامان لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تاجدار کائنات علیہ السلام نے پوچھا کہ صدیق ما ابقیت لأہلک، سارا سامان اٹھا کر لے آئے ہو، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کچھ ان کے لیے بھی بچا کے رکھا ہے کہ نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں ان کے لیے بھی میں نے بچا کے رکھا ہے۔ پوچھا کیا رکھا ہے؟ عرض کیا ابقیت لہم اللہ ورسول، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو میں نے ان کے لیے بچا کے رکھ لیا، ان کے لیے خدا اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ تو گھر میں کچھ بھی نہ رکھا، سارا اٹھا کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور کہنے لگے کہ ابقیت لہم اللہ ورسول، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ اور خود ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، ٹاٹ کا لباس، ہر چیز لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ جب یہ ٹاٹ کا لباس پہن کر اور سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں موجود تھے تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ حابت علیہ جبریل، اے صدیق مجھ پر جبریل نازل ہوئے، مجھ پر جبریل میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، وَعَلَيْهِ طَنْعَصَةٌ، اور میں نے دیکھا کہ جیسا ٹاٹ کا لباس تم نے پہنا ہوا ہے وہی ٹاٹ کا لباس، اسی طرح کا ٹاٹ کا لباس خود جبریل امین بھی پہن کر آیا۔ تو چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا تو جبریل علیہ السلام بھی اسی لباس میں حضور کی بارگاہ میں آیا اور پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ، اللہ پاک پوچھتا ہے صدیق سے پوچھیں کہ اس حالت میں کہ سارا کچھ میرے راستے میں قربان کر دیا ہے، کیا صدیق اپنے رب سے اس حالت میں بھی راضی ہو؟
عرض کیا انا عن رب رازن انا عن رب رازن انا عن رب رازن، کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اس حال میں بھی کہ سارا کچھ اس کے راستے میں فدا کر دیا ہے، میرا دل اللہ پر راضی، میرا ضمیر اللہ پر راضی، انا عن رب راضی، میں اپنے رب پر راضی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں ایک واقعہ درج فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انگوٹھی عطا فرمائی، انگوٹھی، اور فرمایا کہ جاؤ اسے نقاش کے پاس لے جاؤ، نقاش یعنی نقش و نگار کرنے والا، لکھنے والا، جاؤ اسے سنیارے کے پاس لے جاؤ اور اس انگوٹھی پر لکھوا کے لاؤ لا الہ الا اللہ، اکتب فیہ لا الہ الا اللہ۔ حضور نے انگوٹھی عطا فرمائی، فرمایا کہ صدیق اسے نقاش کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو اس پہ لکھ دے لا الہ الا اللہ۔ فدفعہ الی النقاش، وہ انگوٹھی لے کر آپ اس سنیارے کے پاس لے گئے، وقال اکتب فیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس سنیارے سے کہا کہ اس پہ لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جبکہ حضور نے فرمایا تھا کہ اس پر لکھوا کے لانا لا الہ الا اللہ۔ جب اس نقاش کو بتایا تو فرمایا کہ اس پہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورا کلمہ لکھوایا۔ فَكَذَبَ النَّقَّاشُ فِيهِ ذَلِكَ، تو نقاش نے وہ پورا کلمہ اس پہ لکھ دیا، جبکہ حضور نے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوانا ہے، اور سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا کلمہ طیبہ لکھوا کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ فَأَتَىٰ أَبُو بَكْرٍ بِالْخَاتَمِ، وہ خاتم، وہ انگوٹھی لے کر وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، فَرَأَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فِيهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رسول اللہ۔ حضور نے انگوٹھی لی اور دیکھا کہ اس پر پورا کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ فرمایا صدیق میں نے کہا تھا اس پر لا الہ الا اللہ لکھوانا ہے، تم یہ پورا محمد رسول اللہ بھی لکھوا کے لے آئے ہو۔ فقال یا ابا بکر ما هذه الزوائد، یہ جو اضافی کلمہ تم نے لکھوایا ہے یہ میں نے تو نہیں لکھوایا تھا، میں نے تو کہا تھا اس پر صرف لا الہ الا اللہ لکھوا کے لاؤ۔ فقال ابو بکر ما ردیت ان افرق اسمک عن اسم اللہ تعالی واما الباقی فما قلتہ۔ عرض کیا حضور بے شک آپ نے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوا کے لانا، مگر میں نے آپ کا نام رب کے نام سے جدا ہونا گوارا نہ کیا، یہ میں نے لکھوایا ہے کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جہاں اللہ کا نام ہو وہاں میرے محبوب کا نام، تو آپ نے لا الہ الا اللہ لکھوایا، میرے جی نے چاہا کہ اللہ کے ساتھ نام محمد بھی ہو۔ ما رضیت ان افرق اسمک، میں اس بات پر راضی نہ ہوا کہ آپ کا نام خدا کے نام سے جدا ہو جائے، اس لیے اللہ کے ساتھ محمد میں نے لکھوایا، پورا کلمہ طیبہ میں نے لکھوایا ہے۔ وَأَمَّا الْبَاقِي، ہاں جب وہ پیش کیا تو اس پر لکھا ہوا تھا، جب حضور کی بارگاہ میں انگوٹھی دی اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آگے لکھا ہوا تھا ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق، ساتھ ابو بکر صدیق لکھا ہوا۔ فرمایا کہ میں نے نہ محمد رسول اللہ لکھوانے کو کہا، نہ میں نے ابو بکر صدیق لکھوانے کو کہا، میں نے تو کہا تھا لا الہ الا اللہ صرف یہ لکھواؤ۔ عرض کی حضور آپ کا نام تو میں نے لکھوایا، محمد رسول اللہ تو میں نے لکھوایا ہے۔ ما رضیت ان افرق اسمک عن اللہ تعالی، عن اسم اللہ تعالی، اللہ کے نام سے آپ کا نام جدا ہونا مجھے گوارا نہ ہوا، یہ نام تو میں نے لکھوایا۔ فما قلتہ، فما قلتہ واما الباقی فما قلتہ، جو باقی ہے میرا نام یہ میری سمجھ سے بالا ہے، یہ تو میں نے نہیں لکھوایا۔
اپنا نام تو میں نے نہیں لکھوایا انگوٹھی پر۔ امام رازی روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں فجاء جبریل علیہ السلام، اسی وقت جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، وقال یا رسول اللہ، اور آ کر عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، اما اسم ابی بکر فکتبنی، آپ کا نام انگوٹھی پر ابو بکر نے لکھوایا ہے، ابو بکر کا نام میں نے لکھا ہے، یہ نام میں نے لکھا ہے، فکتبنی، یہ نام میں نے لکھا، آپ کا نام ابو بکر نے لکھوایا، ابو بکر کا نام میں جبریل نے لکھا ہے، لأنه ما رضي أن يفرق اسمك عن اسم الله تعالى فما رضي الله أن يفرق اسمه عن اسمك، اس لیے کہ صدیق اکبر کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اللہ کے نام سے آپ کا نام جدا ہو جائے، تو رب کو بھی گوارا نہ ہوا کہ صدیق کا نام آپ کے نام سے جدا ہو جائے۔ آپ کے نام کے ساتھ آپ کا نام صدیق اکبر نے لکھوایا ہے، اور آپ کے نام کے ساتھ صدیق اکبر کا نام یہ خود اللہ نے لکھوایا۔ جب صدیق اکبر کو آپ کا نام رب کے نام سے جدا ہونا گوارا نہ ہوا، تو رب کو بھی صدیق اکبر کا نام آپ کے نام سے جدا ہونا گوارا نہ ہوا۔ یہ وہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور پھر الریاض النظرہ کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جلد نمبر 1، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیس فی الجنۃ شجرۃ الا وعلی کل ورقۃ مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر الصدیق۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا کوئی درخت ایسا نہیں ہے جس کے پتوں پر اللہ اور میرے نام کے ساتھ صدیق اکبر کا نام نہ لکھا ہو۔ یہ وہ نام ہے جو اللہ نے جنت کے پتوں پر بھی لکھ رکھا ہے۔ یہ وفادار مصطفیٰ جب حضور سے وفا کی تو اللہ نے اہل زمین کے دلوں میں بھی، ایمان والوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی، عرش والوں کے دلوں میں بھی ان کا پیار ڈال دیا، اور جنت کے درختوں کے پتوں پر بھی اللہ نے مصطفیٰ کے نام کے ساتھ صدیق اکبر کا نام لکھ دیا۔ اور حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا، جب وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ مصطفیٰ پر وحی کا نزول ہوا ہے اور حضور پر نزول قرآن کا آغاز ہوا ہے، اقرأ کا حکم نازل ہوا ہے، آیات کریمہ نازل ہوئی، 5 آیات اقرأ کی پہلے 5 آیات نازل ہوئی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی کہ مصطفیٰ کریم پر وحی کا نزول ہوا ہے، تو حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی، فقال صدقت بأبی و امی انت، اے اللہ کے محبوب، آپ نے جو فرمایا کہ وحی کا نزول ہوا ہے یہ سچ فرمایا ہے، اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے جو کہا صدیق اکبر اس کی تصدیق کرتا ہے، میں عبداللہ ابن قحافہ آپ کی وحی کی تصدیق کرتا ہوں، وَأَهْلُ الصِّدْقِ أَنْتَ، اور آپ تو سچے ہیں، آپ کی ذات سے کوئی جھوٹ صادر نہیں ہو سکتا، حضور آپ سچے ہیں، میں عبداللہ ابن قحافہ آپ کی نبوت کی، رسالت کی، آپ کی وحی کی تصدیق کرتا ہوں، انا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فسماہ یومئذ الصدیق، حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ جس دن آپ نے مصطفیٰ کی وحی کی تصدیق کی، آپ کی نبوت کی، آپ کی رسالت کی تصدیق کی، اسی دن تاجدار کائنات نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔
فرمایا کہ عبداللہ بن قحافہ تو صدیق ہے، صدیق ہے، تو سچا ہے۔ تو تاجدار کائنات نے اس روز آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کا انکار کفر ہے۔ اگر کوئی شخص سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی صحابیت کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ دونوں میں سے دوسرا، ثانی اثنین دونوں میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ جب وہ فرما رہے تھے، یعنی مصطفیٰ کریم جو فرما رہے تھے اپنے صاحب سے، اذ یقول لصاحبہ، یہ ہے وہ لفظ، اذ یقول لصاحبہ جب وہ اپنے صاحب سے یعنی اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ جو اذ یقول لصاحبہ ہی کہا ہے تو تاجدار کائنات کا صاحب یعنی ساتھی کہہ کر سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت پر قرآن مجید مورِ تصدیق ثبت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جن کی صحابیت کا ذکر ہے تو جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہیں مانتا وہ گویا قرآن کا انکار کرتا ہے۔ تو انکار صحابیت صدیق اکبر کے بنا پر وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ کفر ہے صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار۔ کیوں؟ ان کی صحابیت مسلم ہے قرآن مجید کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں۔ اور پھر ایسی جان نثاری کہ جب غار ثور کے اندر جانے لگے تو عرض کیا حضور آپ ٹھہر جائیں، پہلے میں ٹھہر جاتا ہوں، ممکن ہے کوئی موذی جانور ہو، کیڑے مکوڑے ہوں، پہلے وہ صاف کریں، انہیں باہر نکالوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کیڑا معاذ اللہ کو آپ کو نقصان پہنچا دے، تاکہ آپ ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ پہلے مجھے غار صاف کرنے دیں، میں دیکھوں کہ اندر کوئی سانپ نہ ہو، کوئی بچھو نہ ہو، کوئی کیڑا مکوڑا نہ ہو، پہلے وہ غار صاف کروں پھر آپ کے قبلے آئیں۔ تو گئے، پہلے غار صاف کیا، جب سارا غار صاف کر دیا تو پھر دعوت دی، پھر حضور علیہ السلام اس غار میں تشریف لے گئے۔ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی کہ کوئی اندر کوئی موذی جانور ہو تو وہ مجھے بھی ڈس سکتا ہے، مجھے بھی مار سکتا ہے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور غار صاف کیا۔ یہاں ایک پیغام، جب غار صاف ہو گیا تو حضور مصطفیٰ کی جلوہ گری ہو گئی۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عمل سے ایک پیغام دیا ہے قیامت تک کی امت مصطفیٰ کو کہ لوگوں میرا یہ عمل دیکھو، میں نے پہلے غار صاف کیا ہے، پھر مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے اور غار ثور کے اندر۔ اور اس میں پیغام یہ ہے کہ اگر تم چاہو کہ تمہارے دل کے غار میں مصطفیٰ جائیں تو پہلے اپنے دل کے غار کو بدعقیدگی کی نجاستوں سے پاک، بدعقیدگی، گستاخی کے کیڑے مکوڑے، بچھو، حشرات اور یہ جو نجاستیں ہیں، اگر یہ ساری تمہارے دل میں رہیں، شکوک و شبہات کے کیڑے مکوڑے رہے، نجاستیں رہیں، تو یاد رکھنا حضور اس دل میں نہیں آئیں گے۔ تو جیسے میں نے غار صاف کیا ہے اور مصطفیٰ جلوہ گر ہو گئے، تم بھی اگر چاہتے ہو کہ حضور دل میں آ جائیں تو پہلے دل کے غار کو صاف۔ تو جب دل کا غار صاف ہو جاتا ہے تو پھر مدنی تاجدار کا جلوہ اس دل میں آ جاتا ہے۔ حاضرین گرامی یہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگلی ہستی تاریخ اسلام کا ایک عظیم سپوت جنہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ وہ فاروق اعظم جو مراد رسول جنہیں اللہ رب العزت کے محبوب نے خود خدا سے مانگا ہاتھ اٹھا کر کہ 2 عمر ہے مولا مجھے 1 عمر عطا کر دے، تو جو بہتر عمر تھا اللہ پاک نے وہ فاروق اعظم حضور کے قدموں میں بھیج دی۔ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، حضور کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ سے پہلے آپ کی کوالٹیز، آپ کی شخصیت
اور شخصیت کے جوہر جو عرب کے اندر مشہور تھے، ایک بہت بڑے نامی گرامی پہلوان تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب میلہ لگتا تھا سال کے بعد تو آپ باقاعدہ کشتی لڑا کرتے تھے اور بڑے بڑے نامور پہلوانوں کو چاروں شانے چت کرتے تھے جو پہلوانی میں مشہور تھی، جرت میں مشہور تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے قبیلے کے فیصلہ کرنے والوں میں تھے۔ جب مختلف قبائل میں لڑائیاں ہوتی تھیں، جھگڑے ہوتے تھے مختلف خاندانوں کے درمیان، تو وہ لڑائیاں، وہ معاملے سیدنا فاروق اعظم کے پاس آتے تھے اور آپ ان کے فیصلے فرماتے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے عرب کے اندر ایک ممتاز حیثیت اللہ پاک نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ وہ سرداری کی وہ شان عطا کی، وہ جرت کی وہ شان عطا کی، تو ان کے اندر ایک خاص جوہر تھے قیادت کرنے کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر۔ تو یہی وجہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو ایک چرواہا کہیں اپنی بکریاں چرا رہا تھا صحرا کے اندر، چرواہا، اس کو کسی نے جاتے جاتے خبر دی کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو گئے۔ وہ عمر فاروق، مشہور زمانہ پہلوان فاروق اعظم، عرب کا ایک نامور سپوت فاروق اعظم، اس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا۔ اس چرواہے نے جو بکریاں چرا رہا تھا اس نے ایک تاریخی جملہ بولا، تاریخی جملہ بولا جو تاریخ میں آج بھی محفوظ ہے۔ اس نے ایک جملہ بولا، اس نے کہا کہ اگر تو عمر کسی شر کی طرف گیا ہے، اگر عمر کسی شر کی طرف گیا ہے، اگر کسی برائی کی طرف گیا ہے، تو کہتا ہے کہ لکھ لو میری یہ بات، نوٹ کر لو کہ اگر وہ کوئی برائی ہے جس کی طرف فاروق اعظم، جس کی طرف عمر گیا ہے، اب اس برائی کو پوری دنیا میں پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر تو وہ کسی برائی کی طرف گیا ہے تو اب وہ برائی پھیلے گی، چونکہ عمر چلا گیا ہے اس کی طرف۔ اور کہنے لگا اگر وہ نیکی کی طرف گیا ہے، اگر وہ ہدایت کی طرف گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ یاد رکھنا میری بات، اگر عمر کسی نیکی کی طرف گیا ہے تو اب اس نیکی کو پوری زمین پر پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب وہ نیکی دنیا میں پھیلے گی، اگر وہ کسی نیکی کی طرف گیا ہے تو اب وہ نیکی پوری دنیا میں پھیلے گی، وہ صرف عرب تک محدود نہیں رہے گی۔ اگر وہ نیکی کی طرف گیا ہے، اگر وہ ہدایت کی طرف گیا ہے، تو اب فاروق اعظم اس ہدایت کو عرب کی سرحدوں سے باہر بھی پھیلا دے گا، پہنچا دے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ آپ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تک دین مصطفیٰ کا جھنڈا لہرایا۔ 22 لاکھ مربع میل، مدینہ پاک دارالخلافہ، دارالحکومت، ادھر 22 لاکھ ادھر 22 لاکھ ادھر 22 لاکھ مربع میل پر بھی اسلام پھیلا۔ اور وہ بات جو اس چرواہے نے کہی تھی، اگر فاروق اعظم اگر کسی نیکی کی طرف گیا ہے تو اب دنیا میں وہ نیکی پھیلے گی، اس کی یہ بات پوری ہو گئی۔ لوگ یونان کے اسکندر اعظم کہتے ہیں، اسکندر اعظم جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، کتنا تھا؟ کم و بیش 16-17 لاکھ مربع میل پر اسکندر اعظم نے حکومت کی۔ یہ وہ اسکندر اعظم ہے جسے دنیا کا سب سے بڑا فاتح بنا کر پیش کیا جاتا ہے، مگر یاد رکھیے دنیا کا سب سے بڑا اسکندر اعظم اور فاتح وہ اسکندر اعظم نہیں ہے، وہ اسلام کے دامن میں وہ ہستی ہے جسے فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ اسکندر اعظم سے بھی زیادہ روئے ارضی پر جس نے دین کا پیغام پہنچایا، 22 لاکھ مربع میل کے اندر جو جس کی خلافت کے ڈنکے بج رہے تھے، 22 لاکھ مربع میل، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ اصل سکندر اعظم وہ نہیں، یہ ہیں جنہیں فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ اور پھر امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت چند مسلمان ہوئے تھے، اور حکمت چوری چوری چھپے چھپے پوشیدہ طور پر کافروں کی نظر سے بچا بچا کر دھیرے دھیرے دین کا پیغام پہنچایا جاتا تھا۔ یہ حکمت ہوتی۔ جب آپ دشمنوں کے اندر رہ رہے ہیں، جب آپ
اعتراض کرنے والے، انکار کرنے والوں کے اندر ہو، اس میں پھر حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ پیغام کو علن اعلان نہ پہنچایا جائے، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ خفیہ پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ جب ایک قوت تیار ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ڈنکے کی چوٹ پر وہ پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے، یہ نبوی طریقہ ہے، حکمت عملی ہے نبوت کی، کہ جب مخالفانہ ماحول کے اندر آپ دین کا پیغام پہنچائیں تو پھر پہلے اتنے ساتھی تیار کر لیں کہ اگر دشمن آپ کا کچھ بگاڑنا چاہے بھی تو بگاڑ نہ سکے، وہ ساتھی آپ پر جان قربان کرنے والے دشمن اور آپ کے درمیان ایک دیوار بن جائیں۔ تو حضور بھی اسی طرح آہستہ آہستہ خفیہ دین کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا تو عرض کیا حضور الَّسْنَا عَلَى الْحَقِّ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کہ عمر کیوں نہیں، ہم بے شک حق پر ہیں۔ عرض کیا حضور اگر ہم حق پر ہیں اور آپ کا راستہ ہے، آپ کی نبوت حق ہے، آپ کی رسالت حق ہے، تو حضور آج کے بعد یہ پیغام پوشیدہ اور خفیہ نہیں چلے گا۔ اب عمر آ گیا ہے، اب ڈنکے کی چوٹ پر توحید کا پیغام پھیلے، اب میں آ گیا ہوں، اب ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کا ایک ہونا بیان ہوگا، توحید کا پیغام اب خفیہ نہیں چلے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، خود فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے حضور سے اجازت لی اور جتنے بھی 39 افراد پہلے قبول کر چکے تھے، 40 میں فاروق اعظم فرماتے ہیں فخرجنا فی الصفین، پھر ہم 2 صفوں میں نکلے، 2 صفوں میں ہم نکلے، ایک صف میں سب سے آگے میں تھا، دوسری صف میں سب سے آگے امیر حمزہ تھے۔ فخرجنا فی الصفین انا فی احد وحمزہ فی الاخر، ایک کے آگے میں تھا، دوسرے کے آگے حمزہ تھے، ہم دونوں 2 صفیں لے کر، 2 قطاریں لے کر ہم جرت کے ساتھ حتی دخلنا فی المسجد، ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ آج پہلا دن تھا کہ جرت اور استقامت کے ساتھ دین کے ان مٹھی بھر افراد نے، جنہوں نے آنے والے وقتوں میں پوری دنیا میں ایک غلبہ مچانا تھا دین مصطفیٰ کا، وہ 40 افراد حرم میں داخل ہوئے۔ جب کفار نے دیکھا کہ ساتھ فاروق اعظم بھی ہیں، کسی کو جرت نہ ہوئی آگے بڑھ کر مخالفت کرنے کی اور روکنے کی۔ فاروق اعظم کے آنے سے اسلام کا دبدبا پھیل گیا، اسلام کا روب طاری ہو گیا، اور پھر ایسی جرت اللہ پاک نے عطا کی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر کچھ ڈنڈور کی ہوتے تھے، جب وہ جس طرح آج کو چیز ایڈورٹائز کرنی ہو تو گلیوں ڈھول بولا جاتا ہے، اعلان کرنے والا جسے منادی کہتے ہیں، وہ اعلان کرتا جاتا ہے، ڈھول بجاتا ہے کہ فلاں شاپ کا افتتاح ہے یا فلاں جگہ میلہ ہے یا فلاں جگہ اجتماع ہے، اعلان کرتا جاتا ہے، ساتھ ڈھول بجاتا جاتا ہے، ڈنڈورچی جسے ڈنڈورچی کہا جاتا ہے، منادی جسے کہتے ہیں ڈنڈورچی کہتے ہیں۔ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ مکے کا سب سے بڑا ڈنڈورچی کون ہے؟ اعلان کرنے والا، لوگوں کو بتانے والا۔ تم اپنا پیغام مؤثر طریقے سے لوگوں تک کس ڈنڈورچی کے ذریعے پہنچاتے ہو؟ بتایا گیا کہ فلاں جمیل نام کا ایک شخص ہے، وہ سب سے بڑا ڈنڈورچی ہے، وہ کوئی بات پھیلانا چاہے تو لمحوں میں پورے مکے میں پھیل جاتی ہے۔ آپ اس کے پاس گئے اور آرام سے کہنے کہ جمیل تمہیں پتا ہے میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تمہیں خبر ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں، بس یہ کہنا تھا، آگے اس کا کام تھا۔ پھر وہ اٹھا عین توقع کے مطابق کہ اب یہ کیا کرے گا، ڈنڈورا ٹوکے گا، اسی وقت وہ اٹھا اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اپنی چادر گھسیٹتا ہوا سب سے پہلے سن حرم میں پہنچا، بڑے بڑے کفار مشرکین وہاں پر جمع ہیں، جا کر اس نے پٹولیاں وہاں گروہ بیٹھا ہے، گروہ وہاں بیٹھا ہے، جا کے سب کے اندر جا کر اسے بتانا شروع کر دیا فاروق اعظم مسلمان ہو گئے۔ اگلے کے پاس پہنچا، فاروق اعظم مسلمان ہو گئے، ادھر گیا بتایا فاروق اعظم مسلمان ہو گئے، حتیٰ کہ ایک ہر طرف یہ خبر پھیل گئی کہ فاروق اعظم مسلمان ہو گئے، اور لوگوں نے تھوڑا سا اشتعال میں بھی آئے، تھوڑا سا آگے مخالفت کرنے کی کوشش کی، اپنی تلوار نکالی، فرمایا کہ سن لو یہ میری تلوار دیکھ لو، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ فرمایا کہ اگر بچوں کو یتیم کروانا ہے تو آؤ میرے سامنے،
اگر عورتوں کو بیوہ کروانا ہے تو آؤ میرے سامنے آ جاؤ. کون ہے جو میرے دین کی مخالفت کرے؟ تلوار نکال لی. فرمایا کہ جس نے بچے یتیم کروانے ہیں وہ آئے عمر سے مقابلہ کر لے، مگر سن لو میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا. اس جرت کے ساتھ آپ نے اپنے دین کا اظہار کیا. اور علی مرتضیٰ خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ عمر کو اللہ نے یہ شان عطا کی کہ جب حضور کوئی مشورہ کرتے اور صحابہ کی رائے مختلف ہو جاتی، حضور کسی امر کے بارے میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، چونکہ حکم تھا کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیا کرو، تو جب حضور صحابہ سے کسی بات کا مشورہ کرتے، اگر کچھ کی رائے ایک ہوتی کچھ کی رائے اور ہوتی، تو پھر جو رائے فاروق اعظم کی ہوتی تھی، مولا علی فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم کی رائے کے مطابق اللہ قرآن نازل فرمایا. جو رائے آپ ہوتی سب اپنی اپنی رائے دیتے، مگر جو اپینین جو رائے فاروق اعظم کی ہوتی تھی، تھوڑی دیر گزرتی اسی رائے پر جبریل قرآن مجید لے کر نازل ہو جاتے. جو کہہ دیا اللہ کو وہ پسند آ گیا. اور حضور نے ارشاد فرمایا، ایک مقام پر حضور نے حدیث سے پاک فرمایا کہ عمر کی زبان سے جبریل بولتا، عمر کی زبان سے جبریل بولتا ہے. عمر کی زبان پہ ناطق جبریل ہوتا ہے. تو جب جو مشورہ دیتے اسی کے مطابق آیت نازل ہو جاتی. اور پہلی مثال بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث. فرماتے ہیں فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خیال آیا، میں نے عرض کیا حضور کی بارگاہ میں کہ آقا یہ جو مقام ہے، جو مقام ابراہیم والی جو جگہ ہے، کیوں نہ اس کو ہم جائے عبادت بنا لیں، اس کو ہم سجدوں کی جگہ بنا لیں، جہاں وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مبارکہ پاؤں رکھے تھے، وہ جو مقام ابراہیم والی جگہ ہے، کیوں نہ ہم اس جگہ کو جائے عبادت بنا لیں بطور خاص. پورے صحن حرم کے اندر ایک جگہ ایسی ہو جس کی اپنی شان ہو، وہاں سجدہ کرنے کی اپنی شان ہو، اپنی فضیلت ہو. یہ بات عرض کی اور حضور کو مشورہ دیا. تھوڑی دیر گزری یہ آیہ کریمہ نازل ہو گئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے عبادت بنا، اسے مصلی بنا. یہ آیہ کریمہ اللہ پاک نے نازل فرمائی. یہ مشورہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اسی طرح ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں، ابن مردمہ نے بھی روایت کی کہ تاجدار کائنات علیہ السلام کے پاس دو بندے آئے اور حضور نے ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا. اب ظاہر ہے اگر دو ہو تو فیصلہ جو ڈیسیژن تو ایک کے حق میں ہوتا ہے. حضور نے ایک کے حق میں فیصلہ فرما دیا. دوسرا تھوڑا پریشان ہو گیا، وہ اسے لے کر چل پڑا وہاں سے. چل باہر نکال کے کہتا کہ چل یہ فیصلہ فاروق اعظم سے کرواتے. حضور کے فیصلے کو اس نے قبول نہ کیا اور کہتا ہے کہ چل فاروق اعظم کا فیصلہ کرواتے ہیں. وہ اسے لے کر جس بندے کے حق میں حضور نے فیصلہ فرمایا تھا اسے لے کر وہ فاروق اعظم کے پاس چلا گیا. فاروق اعظم کے پاس جا کر وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا یہ معاملہ ہے، آپ اس کا فیصلہ فرما دیں. تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا اور یہ سکل مجھے لے کر آپ کے پاس آ گیا فیصلہ کروانے کے لیے، جبکہ حضور نے ابھی میرے حق میں فیصلہ دے دیا. اس سے پوچھا کہ کیا اس کے حق میں میرے مصطفیٰ نے فیصلہ کیا؟ اس نے کہا ہاں، مگر مجھے ان کا فیصلہ قبول نہیں ہے، آپ فیصلہ کریں. فرمایا کہ ٹھہرو تیرا فیصلہ میں کرتا ہوں. گھر گئے، تلوار لے کر آئے اور ایک ہی وار سے اس کی گردن جدا، اسے قتل کر، اسے مار دیا. فرمایا کہ جسے مصطفیٰ کا فیصلہ قبول نہیں اس کا فیصلہ میری تلوار، تجھے مصطفیٰ کا فیصلہ قبول نہیں تیرا فیصلہ میری تلوار کری، گردن مار دی، اسے قتل کر دیا. یہ معاملہ بارگاہ میں پہنچا. تاجدار کائنات علیہ السلام نے جب یہ سنا، لوگوں نے کہا کہ فاروق اعظم نے ایک بندہ مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، گردن اڑا دی، چونکہ اس نے آپ کا فیصلہ قبول نہیں کیا تھا، اس بندے کو فاروق اعظم نے مار دیا ہے. یہ سن کر حضور نے ایک جملہ بولا، فرمایا کہ عمر کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا، عمر کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا. بس یہ کہنا تھا کہ جبریل آ گئے، یہ آیہ کریمہ نازل ہو گئی کہ محبوب وہ آیہ کریمہ جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فلا، تیرے رب کی قسم ہے لا یؤمنون حتی یحکموک فیما
شجر بینہم، جب ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، محبوب جو آپ کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن ہی نہیں، وہ مومن ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ عمر کسی مومن کو نہیں مار سکتا، اللہ نے تائید کر دی محبوب فاروق اعظم نے جس کو مارا ہے وہ تو مومن ہی نہیں تھا، جسے آپ کا فیصلہ قبول نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار، اس کی تائید فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عمل کی تائید اللہ پاک نے اپنی آیہ کریمہ بھیج کر، قرآن بھیج کر فاروق اعظم کے اس عمل کی تائید حاضر کرنے چاہتے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب تہمت لگی اور منافقوں نے جب اس بات کو چرچا کیا تو حضور ظاہر پریشان ہے، آپ نے فاروق اعظم عمر تیری کیا رائے، یہ جو ام المؤمنین پر جو تہمت تیری کیا رائے ہے، یہ بات بڑی حیرت انگیز۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا نکاح حضرت عائشہ سے کس نے کروایا؟ حضور نے فرمایا اللہ نے کروایا۔ پھر عرض کیا حضور جس رب نے آپ کا نکاح حضرت عائشہ سے کروایا ہے تو کیا آپ کو وہ اپنے محبوب کو اگر بیوی دینی تھی تو کوئی عیب والی بیوی دینی تھی؟ جب یہ نکاح اللہ نے کروایا ہے تو اللہ نے ان کو کسی چیز کا اہل سمجھ کر نکاح کروایا ہے، ان کی ذات میں اگر کوئی عیب ہوتا تو آپ کی حیات مبارکہ میں انہیں شریف نہیں کیا جاتا، وہ آپ کی بیوی بنی۔ یہ مر بتاتا ہے کہ اگر آپ عیب سے پاک ہیں تو اللہ نے آپ کو بیوی بھی عیبوں سے پاک ہے۔ اور ایک جملہ بولا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی شان سبحانک پاک ہے وہ ذات، رہا یہ معاملہ تو ھذا بہتان عظیم، یہ تو کوئی بہت بڑا بہتان ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ پاک نے اسی وقت جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ، جو الفاظ سیدنا فاروق اعظم کے آپ کی زبان سے جو نکلا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک نے فاروق اعظم کے انہی الفاظ کو قرآن بنا کر مصطفیٰ بنا کر، یہ آیہ کریمہ ہے قرآن کی سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو یہ جملہ فاروق اعظم کا تھا جسے اللہ نے قرآن بنا کر اپنے محبوب پر نازل فرما دیا۔ اسی طرح اگلی بات یہ پورا جملہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ جملہ فاروق اعظم کا تھا، اللہ نے فاروق اعظم کے اس جملے کو قرآن میں شامل فرما کر اسے قرآن کا درجہ دیا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ قرآن علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن فاروق اعظم کی جو رائے آپ کی ہوتی اس رائے پر اکثر آپ ہی کی رائے پر اللہ قرآن بھیج دیتے۔ یہ جو آپ اگلی بات اور بہت ضروری آپ کے نالج میں حضرت بلال کامل ابن عدی نے لکھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت بلال اذان دیتے تو کیسے دیتے تھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ حضرت بلال اس طرح اذان دیتے تھے۔ ایک روز حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا حضور میری خواہش ہے کہ کہیں ایسا ہو جائے کہ سادو اللہ الہ الا اللہ کے بعد اللہ کی توحید کی گواہی کے بعد یہاں مصطفیٰ کریم آپ کی رسالت کی گواہی ہو۔ میں چاہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے۔ تاجدار کائنات نے اسے قبول فرما لیا اور حضور نے بھی پسند فرمایا۔ لوگوں آج جو اذانوں کے اندر 5 وقت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، یہ فاروق اعظم کی خواہش ہے جسے اللہ نے اس عمر میں پورا فرمایا۔
یا اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا، یہ فاروق اعظم کی اس خواہش کی تکمیل ہے جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں کہی۔ آج جو محمد پوری کائنات کے اندر جو گونج رہا ہے، روئے ارضی کے ہر کونے ہر خطے پر جو نام محمد کی صدا گونج رہی ہے، اس کا اجرا فاروق اعظم کی خواہش پر کی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان کے اندر اس کلمے کا اضافہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرنا چاہا، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور نے اسے پسند فرمایا، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں شامل۔ تو اسے بھی اذان میں شامل کرنے والے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آگے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذوالنورین جنہیں کہا جاتا ہے، حضور کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کے مبارک نکاح میں آئیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے حکم سے کیا۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ بیٹی کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کر دو، تو میں نے وہ نکاح اللہ کے حکم سے کروایا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ وہ ذات، یہ وہ ہستی ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مکے کے اندر، مکے میں بھیجا کہ جاؤ عثمان وہاں کے حالات کا جائزہ لے کے آؤ، ہمیں خبر دو، تاجدار کائنات نے انہیں بھیجا، خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان کو مکے میں قتل کر دیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر تاجدار کائنات نے صحابہ سے بیعت لی، ہاتھوں میں ہاتھ لے کر بیعت لی حضور نے، اور وہ بیعت حضرت سلمہ بن اکوع سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بیعت اس بات پر نہیں گئی تھی، وہ جو بیعت رضوان جسے کہا جاتا ہے، تحت الشجرۃ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ علی ایدیہم، یہ آیہ کریمہ جو نازل ہوئی اس بیعت کے بارے میں 26ویں پارے کے اندر یہ جو آیہ کریمہ نازل ہوئی، ان سے پوچھا گیا یہ بیعت کس بات پر تھی؟ فرمایا علی الموت، یہ بیعت ہم نے موت پر لی تھی کہ جان قربان کر دیں گے مگر محمد عربی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو انتقام پر اگر عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے تو ہم اس کا بدلہ لیں گے، لڑنے پر، موت پر ہم نے حضور کے ہاتھوں پر بیعت لی، اور جب سب سے بیعت لے لی، اب چونکہ عثمان غنی نہیں تھی تو تاجدار کائنات فرمایا کہ صحابیوں یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، تو اپنے ہاتھ کو تاجدار کائنات عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے دیا۔ یہ وہ شان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اپنے ہاتھ کو فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، فرمایا کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ عثمان کے ہاتھ پر ہے۔ اور پھر قرآن مجید نازل ہو گیا، محبوب ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کے ہاتھ پر عثمان کے ہاتھ پر آپ کا ہاتھ، آپ کے ہاتھ پر آپ کے رب کا ہاتھ، بلکہ فرمایا کہ یہ جو صحابہ کے ہاتھ یہ جو آپ کا دست مبارک ہے یہ آپ کا ہاتھ نہیں، یہ رب کا ہاتھ ہے جو صحابیوں کے ہاتھ۔ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ عثمان غنی جس کے ہاتھ کو حضور نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ حاضرین گرامی قدر، اور پھر لوگوں نے وہاں مکے کے اندر عمرہ کی پیشکش کی تو عثمان آپ آئے ہو، آپ عمرہ کرتے جاؤ، آپ کو اجازت ہے، آپ عمرہ کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حرم میں موجود ہوں، کعبہ بھی ہے، تمہاری مخالفت بھی نہیں، اجازت بھی ہے، سارا کچھ ہے، فرمایا کہ اس کے باوجود میں یہ عمرہ نہیں کروں گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ عثمان سامنے حرم ہے، کعبہ ہے، عمرہ کیوں نہیں کر رہے؟ فرمایا کہ وہ عمرہ عثمان کو قبول نہیں ہے جس میں آگے آگے مصطفیٰ نہ ہو، پیچھے پیچھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا کہ مصطفیٰ کے بغیر مجھے عمرہ بھی قبول نہیں ہے۔ وہ عمرہ میں حضور کے بغیر کیسے کروں جن کے صدقے میں عمرے قبول ہوتے ہیں؟ حضور کے بغیر میں عمرہ بھی نہیں کروں گا۔ تاجدار کائنات کے وصال کے کئی سال کے بعد ایک دفعہ سیڑھیوں پہ بیٹھے اور خربوزہ کھا رہے اور مسکرا رہے۔ کسی نے پوچھا حضور
یہ پھل کھاتے ہوئے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں صرف ایک وجہ جانتا ہوں کہ 7 سال پہلے کا ایک منظر اب بھی میری آنکھوں میں ہے کہ حضور اس جگہ بیٹھے تھے اور حضور نے یہیں بیٹھ کر پھل کھایا تھا، اور پھل کھاتے ہوئے میرا نبی مسکرا رہا، میرے حضور مسکرا رہے، کیونکہ اس جگہ بیٹھ کر حضور نے پھل کھایا۔ تو جب مصطفیٰ پھل پوش فرما رہے تھے، تناول فرما رہے تھے، تو اس وقت حضور مسکرا رہے تھے۔ آج میں اسی جگہ پہ بیٹھ کر وہی پھل کھاتے ہوئے مصطفیٰ کے مسکرانے کی سنت کو میں اس پر عمل کروں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ باکمال ساتھ، اور پھر علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ وہ تو وہ فضائل ہیں، وہ تو وہ فضائل ہیں جو خود تاجدار کائنات بیان فرما گئے، کتابیں پڑھی ہوئی۔ انا مدینہ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ فرمایا کہ ارشاد فرمایا علی منی بمنزلۃ الراس من بدن، فرمایا کہ علی کی مثال ایسے ہے، علی کی منزلت میرے نزدیک ایسے ہے جیسے میرا سر۔ تاجدار کائنات فرمایا کہ علی ایسے ہی ہے، علی میرے نزدیک ایسے ہے جیسے میرا، بولے جیسے میرا سر ہے۔ علی منی بمنزلۃ الراس من جسدی من بدنی من جسدی، جیسے میرے جسد پہ میرا سر ہے ایسے ہی علی میرے لیے۔ اب یہ جو علی مرتضیٰ کو سر کہا، اپنا سر اقدس قرار دیا، علی کی مثال ایسے، علی کی منزلت ایسی ہے جیسے میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ علی میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ یہ جو سر کے ساتھ نسبت دی ہے، تشبیہ دی ہے، اس کی 2-3 حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات، علی کو اپنا سر کہا، علی کو اپنا حضور نے سر اقدس کہا۔ پہلی جو حکمت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ سر، یہ علم کا مرکز ہوتا ہے۔ سارے علم کا، بولے سارے علم کا مرکز ہوتا ہے۔ علم یہی ہوتا ہے، علم یہی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ علی میرے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے میرے جسم پاک پر میرا سر اقدس ہے۔ سر کے ساتھ جو تشبیہ دی، ایک وجہ کہ سر علم کا مرکز ہوتا ہے اور علی علم کا دروازہ، اس کا تعلق علم کے ساتھ۔ اور اگلی جو تشبیہ دی سر کے ساتھ کہ سر تمام بدن میں سب سے بلند، سر تمام بدن میں سب سے بلند ہوتا ہے، تو گویا علی کی بلندی کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ سب کا مقام اپنی جگہ، مگر علی ایسے بلند ہے جیسے جسم کے اوپر سر بلند ہوتا ہے۔ اور علی اور بلندی اللہ کی شان، علی کا معنی بھی بلند، علی کا معنی بھی بلند، علی کا معنی ہے بلند۔ علی کعبے میں پیدا ہو گئے، کعبہ، کعبے کا معنی بھی بلند، کعبے کا معنی بھی بلند۔ علی کا معنی، لفظ علی کا معنی بھی بلند، کعبے میں آئے، کعبے کا معنی بھی بلند۔ علی کا مزار قبر مبارک علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے نجف میں، اور اٹھا کے دیکھ لو، لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، اگر نجف میں مولا علی کی قبر مبارک ہے تو نجف کا معنی بھی بلند، نجف کا معنی بھی ایک دروازہ ہو، دروازے کے اوپر جو شیلڈ ہوتا ہے، شیلڈ ہوتا ہے جو دروازوں کے دروازے کے اوپر، ایک کواڑ ادھر ہے، ایک کواڑ ادھر، اوپر جو شیلڈ ہوتا ہے، عربی میں اس کو نجاف کہتے ہیں، نجاف، چونکہ وہ دروازے سے بولیں کیا بلند ہوتا ہے، اسی بلندی کی وجہ سے نجاف کہتے ہیں۔ علی کا معنی بلند، علی کعبے میں آئے، کعبے کا معنی بلند، علی مدفون ہے نجف میں، نجف کا معنی بلند۔ تو علی کی تو فطرت میں ہی اللہ نے بلندی رکھی، علی کے نام میں بھی بلندی، علی کے مقام میں بھی۔ تیسری حکمت، علی کی مثال ایسے ہے جیسے میرے بدن پر سر ہے۔ دیکھیں سر کی مثال دیا حضور نے،
دیکھیں ہاتھ کٹ جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، یہ بازو کٹ جائے بازو علیحدہ ہو گیا مگر بازو کٹ بھی جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں کٹ جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، اللہ پاک محفوظ رکھے، اگر ٹانگ کٹ جائے یا دونوں ٹانگیں کٹ جائیں پھر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، ہاتھ کٹ جائے انسان زندہ، بازو کٹ جائے انسان زندہ، قدم ٹانگیں کٹ جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر سر کٹ جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ لوگوں حضور نے بھی اس طرح اشارہ فرما دیا کہ علی سر کی طرح ہے، سر کٹ جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، علی دل میں نہ ہو تو ایمان زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے سر سے جان سلامت ہے ایسے علی سے ایمان سلامت، ایمان سلامت، علی منی بمنزلۃ الراس من جسدی۔ تو یہ خلفاء اربعہ اللہ پاک نے کو بہت بڑا مرتبہ اور مقام عطا کیا۔ اب اختتام کی طرف آ رہا ہوں، 1,24,000 نبی، کتنے؟ 1,24,000 انبیاء، ادھر 1,24,000 انبیاء ہیں، ادھر 1,24,000 صحابہ۔ اللہ کی شان، اللہ کی حکمت، ادھر آدم سے لے کر تاجدار کائنات تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء، اور ادھر 1,24,000 کم و بیش صحابہ۔ ادھر 1,24,000 میں سے اللہ نے نبیوں میں سے 313 کو چنا، 313 کو چنا، ادھر 1,24,000 صحابہ میں سے اللہ نے 313 کو چنا، ادھر 1,24,000 میں سے 10 چنے، اولو العزم رسول، 10 اولو العزم رسول چنے، ادھر 1,24,000 میں سے 10 عشرہ مبشرہ، ادھر 1,24,000 پیغمبروں میں سے 4 کو چنا، ادھر 1,24,000 صحابہ میں سے 4، ادھر بھی 1,24,000، ادھر بھی 1,24,000، ادھر 313 چنے، صحابہ بدر، ادھر ان کو چنا گیا، 313 میں سے 10 کو چنا گیا، ادھر 313 میں سے 10 عشرہ مبشرہ چنے گئے، ادھر 10 میں سے 4 یا ادھر 10 میں سے 4 خلفاء، ادھر ابراہیم علیہ السلام ہے، ادھر حضرت ابراہیم ہے، ادھر صدیق اکبر، ادھر خلیل اللہ، وہ جو 4 ادھر چنے، ادھر خلیل اللہ ابراہیم ہے، ادھر صدیق اکبر ہے، ادھر خلیل ہے، ادھر صدیق ہے، ادھر وہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، ادھر یہ اللہ کا گھر بچا، اللہ کا دین بچا رہا ہے، ادھر آل قربان کر رہے ہیں ابراہیم، ادھر صدیق اکبر اپنا مال قربان، ادھر آل قربان ہو رہی ہے، ادھر مال قربان ہو رہا ہے، ادھر وہ سب کچھ فدا کر رہے ہیں، ادھر فدا کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے خدا کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑا، خاندان چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ادھر صدیق سب کچھ فدا کر کے مصطفیٰ کی رضا کا نور پا رہے ہیں، ادھر خدا کی رضا کے لیے، ادھر خدا اور مصطفیٰ کی رضا کے لیے، ادھر وہ صدا دے رہے ہیں کہ میں نے مولا سب کچھ چھوڑا تیری رضا کے لیے، اور ادھر صدیق اکبر سب قربان کر کے کہہ رہے ہیں، سب کچھ فدا کر کے کہہ رہے تھے، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول پر، صدیق کے لیے ہے خدا کا۔ ان 4 میں سے ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان 4 میں سے چنے، ادھر موسیٰ علیہ السلام ہے، ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ادھر جلال سے تعظیم خدا کی حفاظت کر رہے ہیں، ادھر یہ بھی جلال سے تعظیم مصطفیٰ کی حفاظت، ادھر موسیٰ علیہ السلام خدا کا قلعہ کرنے پر تمانچہ مار کر جان نکال رہے ہیں، ادھر فاروق اعظم ہے، مصطفیٰ کا فیصلہ نہ ماننے پر تلوار مار کر گردن اڑا رہے ہیں، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ جو پتھر سے پانی نکال رہے ہیں،
ان چار میں سے ادھر موسیٰ علیہ السلام ہے دوسرے، ان چار میں سے دوسرے فاروق اعظم ہیں، وہ پتھر سے پانی نکال فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، ادھر پتھر سے پانی موسیٰ نکال رہے ہیں، اور ادھر ان چار میں سے دوسرے فاروق اعظم ہیں جو خط لکھ کر رکا ہوا دریائے نیل بہا رہے ہیں، جو خط لکھ کر رکا ہوا دریائے نیل بہا رہے ہیں۔ ادھر موسیٰ ہے جو خدا کا جلوہ، ادھر ایک واقعہ ہوا 900 میل دور اسلام کا لشکر جنگ لڑ رہا ہے، اب اسلام کے سپہ سالار کو ایک آواز جاتی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ پہاڑ کے پیچھے یا ساریہ الى الجبل، یا ساریہ الى الجبل، اے ساریہ جبل متوجہ ہو جاؤ، ادھر سے حملہ ہونے والا ہے۔ 900 میل دور دیکھا بھی آواز نہ موبائل سسٹم میں کچھ بھی، مدینہ پاک میں خطبہ دے رہے ہیں، اچانک یا ساریہ الى الجبل، اے ساریہ جبل کی طرف دیکھ، دشمن ادھر سے حملہ ہونے والا ہے۔ ان کے کانوں میں 900 میل دور آواز گئی، لوگوں ادھر چار میں دوسرے موسیٰ ہیں جو خدا کے نور سے دیکھ رہے ہیں، جو ادھر موسیٰ ہے جو کوہ طور سے دیکھ رہے ہیں، ادھر فاروق اعظم ہے جو محمد کے نور، ادھر وہ طور سے دیکھتے ہیں، یہ مصطفیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں، ادھر موسیٰ ہے جن پر تورات اترتی ہے، ادھر فاروق اعظم ہے جن کی رائے پر قرآن اترتا ہے، ادھر موسیٰ ہے جو فرعون کو لرزہ برندام کر رہے ہیں، ادھر موسیٰ ہے، ادھر فاروق اعظم ہے جو فرعونیوں کو اور فرعون کے سارے نظام کو دنیا کے اندر لرزہ برندام کر کے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہے ہیں۔ اب ان چاروں میں سے تیسرے حضرت داؤد ہیں، ادھر حضرت داؤد وہ حیا میں بے مثال، ادھر عثمان غنی یہ حیا میں بے مثال، ادھر ان کو آواز کا حسن ملتا ہے، ادھر ان کو آواز کا حسن ملتا ہے، وہ تلاوت کرتے ہیں تو پرندے ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے ہیں، عثمان غنی تلاوت کرتے ہیں تو جانور اونٹ رک رک کر سنتے ہیں۔ ادھر داؤد ہے، ادھر عثمان ہے، ادھر عیسیٰ ہے، ادھر علی مرتضیٰ، اور حضور نے مثال علی مرتضیٰ کی مثال عیسیٰ کے ساتھ دی، فرمایا یہ عیسیٰ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، اس کی مثال عیسیٰ کی طرح ہے، کیسے کہ عیسیٰ کو بھی کچھ لوگوں نے اتنا بڑھا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے درجے تک، فرمایا کہ علی سے بھی اتنا لوگ دو طرح کے ہوں گے، کچھ علی کو گھٹائیں گے، مقام سے گھٹا دیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو مقام سے بڑھا دیں گے، بڑھا کر خدا کے درجے تک، جس طرح لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے درجے تک لے گئے، اس طرح اس کو بھی علی مرتضیٰ کو بھی لوگ خدا کے درجے تک لے جائیں گے اور خدا کہنا شروع کر دیں۔ فرمایا کہ اس کی مثال عیسیٰ کی طرح، ادھر عیسیٰ ادھر علی مرتضیٰ ہے، ادھر وہ جہاں تھے نبی تھے، فرمایا کہ میں جہاں تھا، قرآن میں مجید میں جہاں تھا میں نبی تھا، جہاں تھا نبی تھا، ادھر یہ جہاں تھے ادھر یہ جہاں تھے ولی تھے، ادھر بچپن کا علم، ماں کی طہارت کی گواہی دی عیسیٰ علیہ السلام نے، ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی، بچپن کے اندر ماں کی پاکیزگی کی گواہی دے رہے ہیں، ادھر علی مرتضیٰ ہے، پہلی نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پہ دیکھ کر نبوت اور رسالت مصطفیٰ کی گواہی دے، ادھر بھی غیب کی خبریں، ادھر بھی غیب کی خبریں، ادھر بھی دین کی سربلندی کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ خود آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے دین کی سربلندی کے لیے، ادھر عیسیٰ کا نزول ہوگا، ادھر دین کی سربلندی کے لیے علی مرتضیٰ کے لخت جگر امام محمد مہدی کا ظہور، حاضر گرامی اور پھر چاروں کے نام اللہ کی شان، چاروں کے نام عین سے شروع ہوتے ہیں، کس سے؟ عین سے، عبداللہ ابن قحافہ صدیق اکبر کا نام، عبداللہ ابن قحافہ عین سے شروع، عمر عین سے شروع، عثمان عین سے شروع، علی، چاروں کے نام عین سے شروع ہوتے ہیں، عین سے شروع ہوتے ہیں، اور عین سے کا ایک خاص نقطہ ہے، عین کا نقطہ یہ ہے کہ عین پہ نقطہ کو عین کا ایک خاص نقطہ ہے، وہ نقطہ کیا ہے؟ عین کا نقطہ یہ ہے
بولے عین پہ نکتہ، ان چاروں کے ناموں کو عین سے شروع کروایا. پیغام یہ ہے عین سے شروع ہونے والے نام ہیں یہ، اور عین پہ نکتہ نہیں ہوتا. خبردار ان پہ نکتہ چینی نہ کرنا، ان پہ نکتہ چینی نہ کرنا. اور اللہ کی شان عمریں دیکھیں. آخری بات ختم کر رہا ہوں. عمریں دیکھیں. تاجدار کائنات کی عمر مبارک 63 سال. کتنی؟ بولے 63 سال. 63 سال عمر مبارک حضور کی. پھر اس کے بعد سیدنا پر عمر مبارک 63 سال. فاروق اعظم کی عمر مبارک 63 سال. عثمان غنی کی عمر مبارک 81 سال. 81 سال. علی مرتضیٰ کی عمر مبارک 63 سال. ابو بکر صدیق 63 سال. فاروق اعظم 63 سال. عثمان غنی 81 سال. علی مرتضیٰ 63 سال. اب نکتہ کیا ہے اس کے اندر؟ نکتہ یہ کہ حضور کی عمر 63 سال. اب 6 اور 3 کتنے بنے؟ کتنے؟ 63 سال. 6 3 یہ کتنا بنتا ہے؟ 63. اب جمع کرو اگر علم الاعداد کے حساب سے 6 اور 3 بولے 6 اور 3 9. پھر آگے فاروق اعظم، پھر آگے صدیق اکبر عمر 63 سال. 6 اور 3 بولے تو اونچا بول دی. 6 اور 3 9. عثمان غنی 81 سال. 8 اور 9. علی 6 اور 3 9. تو 9 ایسا عدد ہے جو فنا نہیں ہوتا. 9 ایک ایسا عدد ہے جو فنا نہیں ہوتا. اس کو جس عدد سے بھی ضرب دے دو اس کا حاصل 9 ہی آتا ہے. 9 کو 1 سے ضرب دو 9. 9 کو 18 سے 9 کو 2 سے ضرب دو کتنے ہو گئے؟ جلدی جلدی بولیے، بات کر رہا ہوں. 9 کو 2 سے ضرب دو کتنے ہو گئے؟ 18. 8 اور 1 پھر 9. 9 کو 3 سے ضرب دے دو کتنے ہو گئے؟ 27. 2 اور 7 9 کو 4 سے ضرب دے دو کتنے ہو گئے؟ 36. 6 اور 3 پھر 9. 9 کو 5 سے ضرب دے دو 45. 4 اور 5 پھر 9. 9 کو 6 سے ضرب دے دو 5 اور 4 54. پھر 9. 9 کو 7 سے ضرب دے دو 63. 6 اور 3 پھر 9. 9 کو 8 سے ضرب دے دو 72. 7 اور 2 پھر 9. 9 کو 9 سے ضرب دے دو 8 اور 1 پھر 9. 9 کو 10 سے ضرب دے دو 9 جمع 0 پھر 9. 9 کو 11 سے ضرب دے دو 12 سے دو 12,000 سے دو 2,000 سے دو. جمع کرتے جاؤ گے آخر میں 9. اس کا مطلب ہے 9 فنا نہیں ہوتا. 9 کو جس عدد سے ضرب دے دو، جس عدد سے ضرب دے دو، جس عدد سے ضرب دے دو، ان اعداد کو جمع کرتے جاؤ گے آخر میں 9 آئے گا. تو یہ عمر بتاتا ہے سب کی عمروں کا حاصل 9 آتا ہے. 9 وہ عدد ہے جو فنا نہیں ہوتا. یہ کائنات دنیا کا کوئی بھی دشمن جتنی مرضی سازشیں کر لے یہ فنا نہیں ہوں گے. ہر دور کے اندر ان کے ذکر کے جھنڈے آتے ہیں.